الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اپنے گھر والوں یعنی اپنے بچوں اور اپنی بیویوں کے بھی ایمان کی فکر کرنا ہے، ہمارے اور اپنے ایمان کی بھی فکر کرنا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ سنو، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھ ہونے والی ہے۔ چرواہا جیسے اپنے بکریوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان کے چارے کا خیال کرتا ہے، پانی کا خیال کرتا ہے، ان کی حفاظت کی فکر کرتا ہے، درندوں سے ان کو بچاتا ہے، بھیڑیوں سے ان کو بچاتا ہے، ضرورت پڑنے پر ان کو مارتا بھی ہے، ان کی پوری حفاظت کا اہتمام کرتا ہے اور انتظام کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے۔ جیسے ایک چرواہا اپنے بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، ایسے ہی ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم ذمہ دار ہو، چرواہے کے مانند ہو۔ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے کہ تم اپنے بچوں کی دنیاوی فکر بھی کرو، دینی فکر بھی کرو، ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کرو، رہنے کا انتظام بھی کرو، کپڑوں کا انتظام بھی کرو۔ یہ بھی بہت بڑے ثواب کی چیز ہے۔ کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی دنیاوی فکر تو کرتے ہیں، دنیا کا تو بڑا خیال رکھتے ہیں، بچے اچھا کھائیں اور اچھا پہنیں اور اچھے گھر میں رہیں، ان کی اپنی ذاتی گاڑی ہو، اچھی گاڑی میں وہ گھومیں، اور ان کے کھانے پینے، ان کی ضروریات کا خیال تو بہت سے لوگ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ یہ بھی بہت بڑے ثواب کا کام ہے کہ آدمی اپنا پیسہ اپنے بیوی بچوں پہ لگائے، اس پہ بھی اس کو ثواب ملنے والا ہے، اس پہ بھی اس کو اجر ملنے والا ہے۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کی دنیاوی فکر تو کرتے ہیں، بہت سے تو ایسے ہوتے ہیں ان کے لیے اپنا ایک ذاتی مکان بھی بنا دیتے ہیں کہ بھئی میرے جانے کے بعد بچوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، ان کا اپنا کوئی ذاتی مکان ہو۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں ان کے لیے زمین خرید کے رکھ دیتے ہیں کہ ہمارے اپنے دنیا سے جانے کے بعد میں ہمارے بچوں کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، ان کا اپنا ذاتی مکان ہو، ان کے لیے کوئی زمین ہو، وہ چین کی زندگی گزار سکیں۔ یہ فکریں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی اچھی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے بچوں کو فقیر اور محتاج بنا کے چھوڑیں، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم ان کو مالدار چھوڑیں۔ مالدار چھوڑنا ان کو محتاج چھوڑنے سے زیادہ بہتر ہے۔ بچے مالدار رہیں گے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کریں گے، تو ان کو فقیر اور محتاج چھوڑنے سے بہتر ہے کہ ان کو ہم مالدار چھوڑ کے جائیں۔ تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس کی فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں بچوں کی دنیا بن جائے، دنیاوی زندگی ان کی اچھی گزر جائے، رہنے کے لیے ذاتی مکان ہو، اچھے کپڑے ہوں، گاڑی ہو، سہولت کی ساری چیزیں ہوں، ان کی اپنی جو بھی ضروریات ہے اس کو فراہم کرنے کی ہم فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ ایک والد ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ بھئی ہم ان کی ضروریات کا خیال کریں۔
لیکن یہ جو ہم فکریں اور کوششیں کر رہے ہیں یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، جانور بھی اپنی بچوں کی ضروریات کو فراہم کرنے کی فکریں اور کوششیں کرتے ہیں، ان کی روزی روٹی کے مسئلے کو حل کرنے کی فکریں اور کوششیں کرتے ہیں۔ آپ جانوروں کو دیکھیے، چرند پرند کو دیکھیے، پرندے جاتے ہیں صبح میں خالی پیٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں پیٹ بھر کے آتے ہیں اور چونچوں میں ان کے دانے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی غذا لے کے آتے ہیں۔ تو پرندے بھی اپنے بچوں کی روزی کی فکر کرتے ہیں، جانور بھی اپنے بچوں کی روزی کی فکر کرتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں۔ اگر ایک انسان اپنے بچوں کی روزی کی فکر کر رہا ہو، اس کی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کی فکریں اور کوششیں کر رہا ہو تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ تو جانور بھی کر رہے ہیں۔ تو ایک ذمہ داری ہماری جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کی دنیاوی فکر کریں، کہ بھئی بچوں کی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کی فکریں اور کوششیں کریں۔ اور یہ بہت سے ماں باپ کر رہے ہیں، اپنی اپنی حیثیت سے کر رہے ہیں، ایک امیر بھی کر رہا ہے، غریب بھی کر رہا ہے، اور ایک محتاج اور ضرورت مند بھی کر رہا ہے، اور مزدور بھی کر رہا ہے، اور بہت ہی زیادہ غربت کی حالت میں زندگی گزارنے والا بھی یہ فکریں اور کوششیں کر رہا ہے کہ ہمارے اپنے بچوں کی روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو جائے، ان کی اپنی دنیاوی ضروریات پوری ہو جائے۔ ہر شخص اپنی اپنی حیثیت سے اس ذمہ داری کو نبھا رہا ہے۔ لیکن دوسری جو ذمہ داری ہے ماں باپ کی، وہ ذمہ داری ہے ان کے دین و ایمان کی فکر کرنا، ان کے دین و ایمان کی فکر کرنا، چونکہ سب سے زیادہ قیمتی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہمارا اپنا ایمان ہی ہے، ایمان ہی ہے۔ اگر بندہ سب کچھ بچا کے ایمان کو کھو دیتا ہے تو وہ نادان ہے، بیوقوف ہے، وہ خسارے میں ہے اور نقصان میں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ سب کچھ گنوا کے ایمان کو بچا لیتا ہے تو وہ بہت بڑا کامیاب ہے۔ صحابہ کی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بھئی تم نے تو سستا سودا کیا ہے اور تمہاری تجارت تو نفع بخش ہوئی ہے، کہ جائیداد انہوں نے چھوڑ دی، ماں باپ کو انہوں نے چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، تجارت چھوڑ دی، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے نبی کی خدمت میں آ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تمہاری یہ جو تجارت ہے وہ نفع بخش ہے، تمہاری یہ جو تجارت ہے نفع بخش ہے۔ تو سب کچھ گنوا کے ایمان کو انہوں نے بچا لیا۔ ایسے صحابہ کے بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے۔ تو یہ عقل مند ہے، سمجھدار ہے، جو سب کچھ گنوا کے ایمان کو بچا لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان ہی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، اور جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کی اتنی زیادہ حفاظت کی فکریں اور کوششیں کی جاتی ہیں۔ آدمی اپنے مال کو تجوری میں رکھتا ہے تو تالا ڈالتا ہے، لاک ڈالتا ہے، گاڑی پہ سوار ہو کے کہیں جاتا ہے، اس کو کچھ کام ہوتا ہے، گاڑی کو لاک ڈالتا ہے، چابی اپنے پاس میں رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ مسجد میں بہت سے لوگ آتے ہیں تو اپنی چپلوں کی بھی حفاظت کی فکریں اور کوششیں کرتے ہیں، ان کو حفاظت سے چھپا کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی چپل ہماری ضائع نہ ہو جائے، چونکہ قیمتی چیز ہے۔ تو جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کی اتنی زیادہ حفاظت کی جاتی ہے، اس کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں، اس کی حفاظت کی فکریں کی جاتی ہیں۔ لوگوں کی نظروں میں قیمتی چیز دولت ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، اس کی حفاظت کی فکریں اور کوششیں کرتے ہیں۔ کہیں جانا ہوتا ہے گھر کو تالا ڈال کے لوگ جاتے ہیں، اور حفاظت کے لیے قیمتی چیزوں کو لاک میں رکھا جاتا ہے، تالے میں رکھا جاتا ہے۔ تو قیمتی چیزوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہمارے نزدیک جو ہے وہ ایمان ہے، اس کی بھی حفاظت کی ہم کو فکریں کرنی چاہیے، اس کی بھی حفاظت کی ہم کو کوششیں کرنی چاہیے۔ ہم روپیے پیسوں کی حفاظت کے لیے تو فکریں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، ایمان کی حفاظت کی ہم کیا فکریں اور کوششیں کرتے ہیں؟ ہمارے اپنے ایمان کی حفاظت کی، ہمارے اپنے بچوں، ہمارے اپنے نسلوں کے ایمان اور حفاظت کی ہم کیا فکر کر رہے ہیں، کیا کوششیں کر رہے ہیں؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ جہاں ہم اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکریں اور کوششیں کریں، وہیں اپنے بچوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکریں اور کوششیں کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بچوں کے دین اور ان کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا۔ اب اس سلسلے میں ہر شخص اپنا جائزہ لے، ہم کتنی دین کی فکر بچوں کی کر رہے ہیں؟ دنیا کی فکر جیسے کر رہے ہیں اس کی آدھی بھی فکر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اس کے برابر فکر کرنا تو دور کی بات ہے، اس کی آدھی بھی فکر ہم ان کے دین اور ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اس سلسلے میں ہر ماں باپ اپنا جائزہ لیں۔ اللہ کے نبی تو یہ کہتے ہیں تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہیں، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ باپ سے بچوں کی تعلیم اور
تربیت کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے، ماؤں سے ان کے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے، ماں باپ سے ان کے اپنے بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی فکروں کے سلسلے میں پوچھا جانے والا ہے کہ تم نے کتنی فکریں کی اور تم نے کتنی کوششیں کی، اور اس سلسلے میں ہم کتنی غفلت برت رہے ہیں، اس سلسلے میں ہم کتنی غفلت برت رہے ہیں۔ دنیا کی فکریں تو بہت کر رہے ہیں، لیکن دین کے سلسلے میں، ایمان کے سلسلے میں کتنی فکریں ہو رہی ہیں، اس کا جائزہ لینا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم دنیاوی تعلیم کے لیے اعلیٰ تعلیم کے عنوان سے ہم اپنے بچوں کو اسکولوں کو تو بھیج دیتے ہیں، ہم اپنی بچیوں کو کالجز کو تو بھیج دیتے ہیں، لیکن کیا ان کا ایمان بھی محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم ان کے ایمان کی بھی فکر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے کالجز کو بھیج رہے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہماری اپنی کتنی بچیاں ایسی ہیں جو غیروں سے شادیاں کر رہی ہیں، کتنی ایسی بچیاں ہیں جو مرتد ہو رہی ہیں، کتنی ایسی بچیاں ہیں جو اسلام کو چھوڑ رہی ہیں۔ کیا ماں باپ کو اس کی فکر ہے؟ کیا ماں باپ اس سلسلے میں فکریں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں؟ بعد میں روتے ہیں اور خون کے آنسو روتے ہیں، لیکن جب بعد میں خون کے آنسو روئیں گے تو خون کے آنسو رونے سے آپ کی بچی آپ کو ملنے والی نہیں ہے۔ جب آپ کی بچی آپ کے ہاتھ سے چلی گئی، اس نے مذہب کو بدل دیا، اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، ایک عاشق کے واسطے اس نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، جنہوں نے پالا پوسا، جنہوں نے اس کی تربیت کی، پرورش کی، جنہوں نے ان کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، اب وہی ماں باپ کو چھوڑ کے، وہ اسلام کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ ماں باپ خون کے آنسو روتے ہیں، لیکن خون کے آنسو رونے سے کیا ہونے والا ہے؟ اس کے لیے پہلے سے فکریں کرنی ہے، پہلے سے فکریں کرنی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بچیوں کو کالجوں کو بھیجاتے ہیں، اسکولوں کو بھیجاتے ہیں، اس کے بعد میں ان کے دین و ایمان کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ گھر آنے کے بعد میں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ بھئی ان کو صحابیات کے قصے سنائے جائے، صحابہ کرام کے ایمان کے قصے سنائے جائیں، ایمان و یقین کے واقعات ان کو پڑھ کے سنائے جائیں۔ گھروں میں تعلیم ہونی چاہیے، صحابیات کے، صحابہ کرام کے قصے ان کو سنائے جائیں، ان کے ایمان کو تازہ کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ ہمارے نزدیک سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ ہمارا اپنا ایمان ہے۔ ایک ایمان والا سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، لیکن ایمان کو ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والو اللہ سے جیسا ڈرنا چاہیے ویسا ڈرو، اور تم کو موت آئے تو اسلام کی حالت میں موت آئے، ایمان پہ جیے، اسلام پہ مرے۔ یہ ایک ایمان والے کے لیے فخر ہے۔ سب کچھ گنوا کے ایمان کو بچا کے لے کے چلا گیا تو وہ کامیاب ہے، چونکہ اصل کامیابی اسلام پہ مرنا ہے، ایمان پہ مرنا ہے۔ دولت کا مل جانا، روپیوں کا مل جانا، پیسوں کا مل جانا، جائیداد کا اکٹھا کر لینا، یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی اپنے ایمان کو بچا کے لے کے جانا، یہ اصل کامیابی ہے۔ یہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں، یہ ہم اپنی بچیوں کو بتائیں، ان کی ذہن سازی کی جائے، ان کو گھر میں آنے کے بعد میں ان کو بٹھا کے ان کے سامنے تعلیم ہو، صحابیات کی اور صحابہ کرام کے قصے ان کو سنائے جائے اور مخلوط تعلیم سے ان کو بچایا جائے۔ سب دیکھ رہے ہیں، سب سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، کئی ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ بھئی کتنے ایسے مسلم بچیاں ہیں جو غیروں کے ساتھ میں شادی کر رہی ہیں، کتنی ایسی مسلم بچیاں ہیں جو اسلام کو چھوڑ رہی ہیں، ماں باپ رو رہے ہیں، سر پٹک رہے ہیں، پیر پڑنے پہ مجبور ہیں، لیکن بچی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ایسے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ ان واقعات کو بڑا چڑھا کے بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے کہ بھئی لاکھوں کی تعداد میں بچیاں اسلام کو چھوڑ رہی ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن بہت سی ایسی بچیاں ہیں جو اسلام کو چھوڑ رہی ہیں، ان کے ماں باپ کے ان کی تعلیم کی صحیح فکر نہیں کرنے کی وجہ سے، تربیت کی صحیح فکر نہیں کرنے کی وجہ سے۔ اعلیٰ تعلیم کا بھوت ایسا سوار ہے کہ اس کے نتیجے میں چاہے ایمان چلا جائے ہم کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، بچی ڈاکٹر بن جائے، بچی انجینئر بن جائے، چاہے اخلاق چلے جائیں اس سے ہم کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، بچی انجینئر بن جائے، چاہے حیا اس کی زندگی سے رخصت ہو جائے، اس سے ہم کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچی بس اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے۔ یہ میرے دوستو اعلیٰ تعلیم کا بھوت ایسا سوار ہے، آپ تعلیم دلائیے، تعلیم کی میدان میں تعلیم کے بچوں کو جتنا آگے بڑھنا چاہیے بچیوں کو بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کا دین بھی محفوظ ہو، ان کا ایمان بھی محفوظ ہو۔ آپ ان کے دین و ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر ان کو گھر میں بٹھا لیجئے، تعلیم دلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
ہیں، ایسی تعلیم ہم کو نہیں چاہیے جس تعلیم کے نتیجے میں بچوں کی عزت محفوظ نہ رہے، ایسی تعلیم ہم کو نہیں چاہیے جس تعلیم کے نتیجے میں بچوں کی زندگیوں سے حیا رخصت ہو جائے، ایسی تعلیم ہم کو نہیں چاہیے جس تعلیم کے نتیجے میں بچیاں ہماری اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھیں، ایسی تعلیم کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ ہمارا اپنا ایمان ہے، ہم اپنے بچوں کے ایمان کی فکریں کریں گے، ہمارے اپنے ایمان کی فکریں کریں گے۔ ایسی تعلیم ہم کو نہیں چاہیے جس تعلیم کے نتیجے میں بچیاں ہماری، بچے ہمارے اسلام کے باغی بنے، اسلام کے دشمن بنے، مسلمانوں کے دشمن بنے، اور پورے گھر بار کو، ماں باپ کو، سب کو چھوڑ چھاڑ کے، مذہب کو چھوڑ کے، اسلام کو چھوڑ کے اپنے عاشق کے ساتھ چلی جائے۔ ایسی تعلیم کی ہم کو میرے دوستوں کوئی ضرورت نہیں۔ تعلیم کے میدان میں بچیوں کو آگے بڑھنا چاہیے، اس کی ضرورت ہے، بچوں سے زیادہ بچیوں کو تعلیم کی ضرورت ہے۔ ایک بچی اگر دیندار بنے گی، ایک بچی اگر تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوگی تو وہ بیٹی بہترین بنے گی، وہ بہترین بہن بنے گی، وہ بہترین ماں بنے گی، وہ بہترین بیوی بنے گی، وہ بہترین ساس بنے گی۔ یہ پورے معاشرے کے اندر سدھار پیدا کرے گی، پورے سوسائٹی کے اندر ایک انقلاب آئے گا۔ بچی کو تعلیم دلانا ضروری ہے، لیکن ایسی تعلیم میرے دوستوں جس کے نتیجے میں ان کا دین و ایمان محفوظ نہ ہو، ایسی تعلیم کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں، ایسی تعلیم کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں بچیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی پڑھائیے، لیکن ان کی نگرانی بھی کیجئے، ان کی حفاظت بھی کیجئے۔ آپ خود لے جا کے کالج ان کو چھوڑیے، اور آپ خود جا کے ان کو لے کے آئیے، اور بار بار اسکول کو آپ جائیے، کالج کو آپ جائیے، وہاں کے ذمہ داروں سے ملیے اور پوچھیے کہ آپ کی بچی کالج کو آ بھی رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، پوچھنا چاہیے۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو آٹو میں بٹھا کے بچیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد میں پتا چلتا ہے کہ بچی کالج کو پہنچی ہی نہیں ہے، یہاں وہاں پارک میں گھومتی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ میں، اس کے بعد میں گھر واپس آ جاتی ہے۔ ماں باپ مطمئن ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی بچی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے، بچی کالج جا رہی ہے اور بچی تعلیم حاصل کر رہی ہے، لیکن بچی بے حیا بن رہی ہے، بچی کے اخلاق بگڑ رہے ہیں، بچی ایمان کی، اسلام کی دشمن بن رہی ہے، مسلمانوں کی دشمن بن رہی ہے، اسلامی تہذیب سے اس کو نفرت ہونے لگی ہے، اور اسلامی احکامات کا وہ مذاق اڑانے لگی ہے۔ اس سے ہم کو، اس سلسلے میں ہم کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور اس طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، اس طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں بچیوں کو بھیجا دیتے ہیں لیکن ان کی نگرانی نہیں کرتے۔ یہ ہماری ضرورت، ذمہ داری ہے کہ بھائی ان کی نگرانی بھی کریں۔ اور کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو بچیوں کو تعلیم دلوانے کے لیے کالجز کو بھیجتے ہیں، ایسے کالجوں میں جہاں پہ مخلوط تعلیم ہوتی ہے، بچے بچیاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، وہاں پہ اپنی بچیوں کو بھیج دیتے ہیں۔ کیسی نادانی ہے میرے دوستو، کیسی ناسمجھی ہے۔ تھوڑا بھی عقل کسی کے پاس ہوگی تو وہ یہ سوچے گا کہ بچی اگر جائے گی ایسی جگہ پہ جہاں پہ بچے بھی پڑھتے ہیں تو پھر بچوں سے دوستیاں بڑھیں گی، پھر اس کے بعد میں یہ واقعات پیش آئیں گے، بعد میں شرمندہ ہونا پڑے گا، بعد میں خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ اس کے بجائے ابھی سے فکریں کریں۔ آپ پڑھانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے پڑھائیے، لیکن ایسی جگہ پہ پڑھائیے جہاں پہ مخلوط تعلیم نہ ہو، بچے بچیاں ایک ساتھ وہاں پہ نہ پڑھتے ہوں، صرف بچیوں کی تعلیم کا نظم ہو، وہاں پہ آپ اپنی بچیوں کو بھیجائیے، وہاں پہ آپ پڑھنے کے لیے اپنی بچیوں کو بھیجائیے، پھر ان کی پوری نگرانی بھی کیجیے، آپ ان کی پوری حفاظت بھی کیجیے، ورنہ پھر ایسا ہوگا کہ آپ کو اپنا سر شرم سے جھکا لینا پڑے گا۔ شرمندگی کی وجہ سے گھر سے باہر آپ نہیں نکل سکیں گے، خون کے آنسو روئیں گے، لیکن اس وقت رونے سے کچھ ہونے والا نہیں ہوگا۔ سمجھداری یہ ہے، تھوڑی بھی عقل کسی کے پاس ہوگی، تھوڑی بھی سمجھ کسی کے پاس ہوگی تو وہ یہ کوشش کرے گا۔ تو بچیوں کو تعلیم دلانا چاہتے ہیں، مخلوط تعلیم مت دلائیے، جہاں پہ بچے بچیاں ایک ساتھ مل کے پڑھتے ہو وہاں پہ آپ اپنی بچیوں کو مت بھیجیے، وہاں پہ آپ اپنے بچوں کو مت بھیجیے، اس کے نتیجے میں یہ واقعات پیش آئیں گے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہماری اپنی بستیوں میں کتنی بچیاں ایسی ہیں جو غیر مسلم گھرانوں میں ٹیوشن پڑھنے کے لیے جا رہی ہیں۔ آپ اپنی بستی کا جائزہ لیجئے، آپ اپنی بستی میں خود دیکھیے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، غیر مسلم گھرانے میں مسلم بچیاں جو نوجوان ہیں اپنا چہرہ کھلا رکھ کے، برقع پہنے ہوئے ہیں، پورا چہرہ کھلا ہوا ہے، وہ بچے بھی آ رہے ہیں، بچیاں بھی آ رہی ہیں، غیر مسلم بچے بھی پڑھ رہے ہیں، مسلمان بچے بھی پڑھ رہے ہیں۔ غیر مسلم گھرانے میں ٹیوشن کے عنوان سے مسلم بچیاں جا رہی ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ ماں باپ کو کیا ہو گیا ہے سمجھ میں نہیں آتا، ان کی حیا کہاں چلی گئی، عقل کہاں پہ ماری گئی، سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ کیوں سوچتے نہیں
نہیں کہ بچیاں جب جائیں گی غیر مسلم گھرانوں میں، بچیاں جب جائیں گی ٹیوشن کے عنوان سے مخلوط تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو پھر اس کے نتیجے میں جو اخلاقی بگاڑ ہوگا، اس کے نتیجے میں جو بے حیائی پھیلے گی، اس کے نتیجے میں جو ارتداد پھیلے گا، اس کے نتیجے میں مسلم بچیاں جو اسلام کو چھوڑیں گی، وہ سارے واقعات کو چھوڑ کے، اس سے نظر انداز کر کے جو کچھ ہونے والا ہے اس کی طرف توجہ دیے بغیر کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنی بچیوں کو ٹیوشن کے عنوان سے مخلوط تعلیم دلا رہے ہیں، چہرہ کھلا رکھ کے بچیاں جا رہی ہیں۔ بھئی ٹیوشن آپ اپنے گھر میں بھی بٹھا کے دلا سکتے ہیں، پڑھانے والے کو آپ اپنے گھر میں بھی بلا سکتے ہیں، ٹیوشن پڑھانے کے لیے کسی آپ عورت کا، خاتون کا بھی انتظام کر سکتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہماری عقل کہاں چلی گئی ہے، اور ہم بالکل آزادانہ طور پہ اپنی بچیوں کو اس طرح سے ٹیوشن کے عنوان سے بھیجا رہے ہیں۔ اس طرف بھی میرے دوستو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ٹیوشن پڑھانا ہے کسی خاتون سے آپ پڑھائیے، ٹیوشن پڑھانا ہے آپ اپنے گھر میں رکھ کے پڑھائیے۔ بچیوں کی نگرانی میرے دوستو بہت ضروری ہے۔ نوجوان جوش میں آ جاتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں، لیکن اس طرف کیوں توجہ نہیں دیتے؟ آپ اپنے بہنوں کی حفاظت کی فکریں کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنے گھر کی عورتوں کے ایمان کی حفاظت کی فکریں، ان کوششیں کیوں نہیں کرتے؟ اس طرف توجہ نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے۔ ایسی تعلیم کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے جس تعلیم کے نتیجے میں ہماری بچی ایمان سے محروم ہو رہی ہے، ایسی تعلیم کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ بھی ضروری ہے، مخلوط تعلیم سے بچانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ جو بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ شادی بیاہ کے اندر ہماری اپنی طرف سے جو بیجا رسومات ہے، جہیز ہے، لین دین ہے، یہ گھوڑا جوڑا ہے، یہ جو رسمیں بد ہے، اس کی وجہ سے کتنی ایسی بچیاں ہیں جو اسلام کو چھوڑنے پہ مجبور ہو رہی۔ اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ شادیوں کو سیدھی سادی کرنے کی ضرورت ہے۔ پیسہ آ جاتا ہے تو عقل ٹھکانے نہیں رہتی، ہم چاہتے ہیں کہ بھئی جتنا کمایا ہے ایک ہی رات میں سارا گوا دیں گے، ناچ گانے میں، میوزک کے آلات میں پیسہ لٹا رہے، قیمتی شادی خانوں کے کرائے میں ہم اپنا پیسہ لٹا رہے ہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے، جھوٹی شان کے اظہار کے لیے ہم مہنگی شادیاں کر رہے ہیں، قیمتی شادیاں کر رہے ہیں، کھانا سڑکوں پہ کچرے کنڈیوں میں پھینکا جا رہا ہے، وہ ضائع کیا جا رہا ہے۔ یہ میرے دوستو شادیوں کو سیدھی سادی کرنے کی ضرورت ہے، جہیز کی رسم سے معاشرے کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ بولنے والے بول رہے ہیں، لکھنے والے لکھ رہے ہیں، عمل کی ضرورت ہے، میدان میں آنے کی ضرورت ہے۔ جب شادی کا موقع ہے سیدھی شادی ہونی چاہیے، سیدھی سادی شادی ہونی چاہیے، اور شادیوں میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ بچیوں کی عمریں ہو جائیں تو سب سے پہلے فکر جو ہونی چاہیے ان کی اپنی شادی کی فکر ہونی چاہیے۔ اب شادی کی عمر ہو گئی، شادی نہیں کی جائے گی تو پھر میرے دوستو یہ واقعات پیش آئیں گے۔ یہ جو مسلم بچیوں کے ارتداد کے واقعات پیش آ رہے ہیں، اس میں شادیوں کی تاخیر بھی ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ وقت ہو جائے، بچی کی عمر ہو جائے، شادی کی فکر کرو، بچے کی عمر ہو جائے، شادی کی فکر کرو، جلدی سے جلدی شادی ہو جائے گی تو پھر میرے دوستو یہ واقعات پیش نہیں آئیں گے۔ تو بچوں کے دنیاوی ضروریات کا خیال رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، ان کے دین و ایمان کی حفاظت کی فکریں کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو نبھانا چاہیے۔ اعلیٰ تعلیم دلوائیے لیکن مخلوط تعلیم سے بچائیے، اعلیٰ تعلیم دلوائیے لیکن آپ ان کے دین و ایمان کی حفاظت کے ساتھ میں اعلیٰ تعلیم دلوائیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا تو بچی کو گھر میں رکھ لیجئے، عمر ہونے کے بعد میں اس کی شادی کر دیجئے، ورنہ یہ مسائل نہیں ہوں گے جو ہو رہے ہیں، ورنہ پھر یہ سارے واقعات پیش آئیں گے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا کرے، ہم سب کے اپنے ایمان کی اور اپنے بچوں کی ایمان کی فکریں کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لی۔